ایک واقعہ جس کا ذکر الزمن القادم کتاب میں ہوا ہے، عبد الملک القاسم کی کتاب ہے، یہ عربی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی معمول کے مطابق اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا، مدینہ کی ایک سرنگ میں اس کی گاڑی خراب ہوگی، یعنی ٹنل میں۔ وہ گاڑی سے نکلا کہ ورکشاپ جا کر ٹھیک کروا سکے۔ وہ اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہو گیا وہیں ٹنل میں، تاکہ کسی سواری پر سوار ہو سکے۔ ایک تیز رفتار گاڑی آئی، اس نے پیچھے سے اس کو ٹکر ماری، کیونکہ عام طور پر ٹنل جو ہے وہ اس میں ایک تو سپیڈ بہت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ بعض اوقات اندھیرا ہو سکتا ہے یا دور سے نظر نہیں آتا کہ صرف گاڑی ہے یا گاڑی کے ساتھ کوئی اور بھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تقدیر۔ تو پیچھے سے کسی نے آ کے اس کو مارا، اس کو سخت گہرے زخم آئے، وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑا۔ سڑکوں پر نگران پولیس میں سے ایک کا کہنا ہے، میں اور میرا ساتھی آئے، یعنی جو پولیس پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے، اور ہم نے اسے اپنی سواری پہ سوار کیا۔ ہم اس کو اسپتال لے جانے لگے۔ یہ ایک نوعمر جوان تھا، ظاہری حلیے سے دیندار لگتا تھا۔ جب ہم نے اسے گاڑی میں ڈالا، ہم نے سنا وہ کچھ گنگنا رہا تھا۔ ہم جلدی میں تھے، اس کی بات نہ سمجھ سکے، مگر جب ہم گاڑی لے کر چل پڑے تو ہم نے واضح آواز سنی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی آواز بہت خوبصورت اور تر و تازہ تھی کہ ہم حیران رہ گئے۔ حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ خون سے اس کے کپڑے رنگین ہو چکے تھے، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، لگتا تھا کہ جان کنی کی حالت میں ہے۔ وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسی آواز نہ سنی تھی، یوں لگا کہ میرے جسم اور پسلیوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے، یعنی اس کی وہ تلاوت سن کے۔ اچانک اس کی آواز رک گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے۔ پھر اس کا سر جھک گیا۔ میں پیچھے کی طرف اچھلا، میں نے اس کا ہاتھ ٹٹولا، اس کے دل کی حرکت اور سانس کو چیک کیا، کچھ بھی باقی نہ تھا۔ وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ میں اس کو دیر تک دیکھتا رہا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو میں نے اپنے ساتھی سے چھپا لیے۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ فوت ہو چکا ہے۔ میرا ساتھی زار و قطار رونے لگا۔ میں نے ایک لمبی ہچکی لی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہم اسپتال پہنچے، جو بھی ہمیں ملا ہم نے اسے اس نوجوان کا قصہ سنایا۔ اکثر لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے۔ ایک آدمی نے یہ قصہ سنا تو آگے بڑھ کر اس نوجوان کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ سب اس پر مصر تھے کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک اس کے جنازے کا پتہ نہ چلے کہ اس کا جنازہ کب ہوگا، تاکہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ کر ہی جائیں۔ حالانکہ وہ سب کے لیے ان نون تھا۔ ہسپتال کے ملازمین میں سے ایک نے اس کے گھر رابطہ کیا، آگے اس کا بھائی تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے متعلق بتایا، یعنی جو بھائی زندہ تھا اس نے اس فوت شدہ بھائی کے بارے میں بتایا کہ ہر سوموار کو وہ گاؤں میں دادی کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ پورا گاؤں اس کو جانتا تھا۔ وہ ان کو دینی کتابیں اور دینی کیسٹس دیتا تھا۔ وہ جب جاتا تو اس کی گاڑی چاولوں اور چینی سے بھری ہوئی ہوتی، وہ جا کر تقسیم کرتا، حتیٰ کہ وہ بچوں کی مٹھائی بھی نہیں بھولتا تھا کہ ان کو خوش کر سکے۔ جو بھی اس کو سفر کرنے سے روکتا وہ اس کو منع کر دیتا اور کہتا کہ میں لمبے سفر سے فائدہ اٹھاتا ہوں، یعنی میں گھبراتا نہیں، میں اس کو انجوائے کرتا ہوں۔ راستے میں قرآن حفظ کرتا ہوں اور اس کی دہرائی کرتا ہوں، دینی کیسٹس اور لیکچر سنتا ہوں، اور میں اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے ہر قدم کا ثواب ملے گا، کیونکہ نیکی کے راستے میں جا رہا ہوں۔ اگلے دن مسجد نمازیوں سے بڑھ گئی۔ میں نے مسلمانوں کے بھاری مجمع کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس کو قبرستان لے گئے۔ بالآخر ہم نے اس کو تنگ و تاریک قبر میں دفنا دیا۔ آخرت کے جہان کا اس کا یہ پہلا دن تھا، اور گویا کہ میرے لیے اس جہان کا بھی پہلا دن، کیونکہ میری بھی زندگی بدل چکی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ صرف لیکچرز دینے کا نام نہیں ہوتا، ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، ہماری عملی زندگی کیسی ہے، ان باتوں کے مطابق جو ہم کرتے ہیں یا اس کے مخالف۔ اور یہی کسی شخص کے بہترین آثار ہو سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ بغیر اس کو جانے اس کا جنازہ پڑھیں، اس کی نیکی سے متاثر ہو کر، حالانکہ وہ اس کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بس یہ آخری وقت کا عمل، چھوٹا سا عمل، اور یہ عمل کی تبلیغ تھی۔ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا نا کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا آپ کا جنازہ پڑھے یا آپ کے پیچھے آئے۔ اس وقت لوگوں کو اس سے کس چیز کی توقع تھی کہ کیا دے گا وہ ان کو مر کے؟ کچھ بھی نہیں، وہ اس کی محبت میں جا رہے تھے اس کے پیچھے۔ اور اس سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے دین سے محبت کرتا تھا۔ اب جتنے بھی لوگ اس کی وفات کے اس واقعے سے متاثر ہو کر بدل گئے، اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اسی کو ملے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اچھا خاتمہ ہے
وہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے. کوئی بات آپ کہیں گے اس واقعے سے؟ جی، زندگی میں اس کا جو عمل تھا اور جس پر اس کی استقامت تھی اور لوگوں کے روکنے کے باوجود وہ اپنی نیکی پہ ڈٹا رہا، وہی عمل اس کا آخری عمل بن گیا. اسی راستے میں اس کی موت آ گئی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. تو ہمیں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں چاہیں یا وہ ہمیں محبت دیں. ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں. وہ جس کے ذریعے چاہے گا دلوائے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس دوران کہ انہیں اٹھا کے آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں. انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل. آپ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ ان کو کافی ہو گیا. بندے تو خود محتاج ہیں، مخلوق تو خود محتاج ہے، لیکن اتنا توکل ہو اللہ پہ تو پھر ہم کہتے ہیں نا. ورنہ تو ہر وقت ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ ہمیں کچھ دے دیں، ان سے ہمیں کچھ مل جائے، جبکہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد.